الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا. اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. یہ زندگی اسی کی دی ہوئی ہے، سانسیں اس کے حکم سے چل رہی ہیں. ان سانسوں پر بھی ہمیں ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم دولت سے ہمیں نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر فرمایا ہے کہ تمہارے لوگوں میں ایک ایسی جماعت ہو جو اچھائی کا حکم دے، اچھائی کا کام کرے اور برائی سے لوگوں کو روکے. جن اچھائیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا میں نافذ کیا اور لوگوں تک پہنچایا، ان نیکیوں کو ہمیں بھی لوگوں تک پہنچانا ہے، خود بھی اس پر عمل کرنا ہے، آنے والے امت کو، آنے والے نسل کو ان اچھائیوں کو ہمیں دے کر اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. اور تمام انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سب کا مقصد ایک ہی تھا: لوگوں کو برائیوں سے دور کرنا، لوگوں کو برائیوں سے نکال کر اچھائی کی طرف لانا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا. کلمہ لا الہ الا اللہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن وہ سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہے. اس کی گہرائی میں جب ہم جاتے ہیں تو الگ الگ قسم کی موتیاں نظر آتی ہیں. ایمان کا دار و مدار اسی پر ہے جو حضرت آدم سے لے کر حضور تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے اسی کلمے کو پھیلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑا گیا. میرے محترم معزز ساتھیوں، ہمارا وجود، ہمارا پیدا ہونا، انبیاء کرام کا پیدا ہونا، رسول اور انبیاء کا، نبیوں کا پیدا ہونا صرف ایک ہی مقصد کے لیے تھا کہ وہ اللہ کے حکم کو نافذ کرے، اللہ کے حکم کو قائم کرے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر خود بھی چلے اور دوسروں کو بھی چلانے کی کوشش کرے. اور سارے انبیاء نے بخوبی اپنا کام انجام دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے جد و جہد کے ساتھ، اتنے اسٹرگلز کے ساتھ، اتنے محنت کے ساتھ، اتنے پریشانی جھیل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انجام دیا، یہاں تک کہ اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کی خاطر. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے حالات بہت ہی بگڑے ہوئے تھے، بہت ہی خراب تھے اور بہت ہی نازک حال تھا. عرب کے اندر کون سی ایسی برائیاں نہیں تھی جو نہیں ہوتی تھی؟ ناچ گانے ہوتے تھے، سود خوریاں ہوتی تھی، حرام خوریاں ہوتی تھی، زناکاریاں ہوتی تھی،
لوٹ کھسوٹ ہوتا تھا، راستے پر چلنے والے راہگیر کو لوٹ لیا جاتا تھا، کمزوروں کو ستایا جاتا تھا، اور اللہ کے ساتھ کھلے عام شرک کیا جاتا تھا، اللہ کے ساتھ کھلے عام شریک کیا جاتا تھا۔ وہ اللہ کو اللہ ہی سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے، یقیناً ہمارے لیے بنائی گئی ہے، لیکن یہاں حکمرانی اللہ کی ہے، اس کے حکم کو توڑ کر اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ بیٹا اپنے باپ کا نہیں ہوتا تھا، اپنے ماں کا نہیں ہوتا تھا، اپنے بھائی بہن کا نہیں ہوتا تھا۔ کس طریقے سے حیوانیت ان پر طاری تھی، کس طریقے سے ان کے اندر جانور کی صفت پیدا ہو چکی تھی۔ وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے، غریب کو غریب نہیں سمجھتے تھے، اللہ کے بندوں کو وہ بندے نہیں سمجھتے تھے۔ اس طریقے سے زیادتی، ظلم وہ لوگ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آج سے 20-25 سال پیچھے ہم جاتے ہیں تو جب ہم لوگ تو دیہاتوں کے اور کھیڑوں کے رہنے والے ہیں، تو ہمارے گھروں میں فریج نہیں ہوتے تھے، وہ ہانڈی ہوتے تھے مٹی کے، اور گرمی کا دن ہوتا تھا تو ہمارے بڑے یعنی امی اور ابو وہ گھڑا خرید کر لاتے تھے اور اس میں پانی رکھتے تھے، نیچے بالو رکھتے تھے، اور پھر وہ 1-2 گھنٹے میں پانی ٹھنڈ ہو جاتا تھا، وہ گرمی کے موسم میں پیتے تھے۔ اس طریقے سے بڑی ہانڈیاں، چھوٹی ہانڈیاں عرب کے اندر ہر ایک گھر میں ہوتے تھے، 2 ہوتے تھے، 4 ہوتے تھے، 10 ہوتے تھے۔ کچھ میں وہ لوگ پانی رکھتے تھے اور کچھ ہانڈیوں میں وہ لوگ شراب رکھتے تھے۔ مرد ہی صرف وہاں شراب نہیں پیتا تھا، ان کے گھر کی عورتیں بھی شراب پیتی تھی، ان کے گھر کے بچے بھی شراب پیتے تھے، ان کے گھر کے بوڑھے بھی شراب پیتے تھے، جو آنے والا مہمان ہوتا تھا وہ بھی شراب پیتے تھے۔ ان کے درمیان اچھائی اور برائی کی کوئی تمیز ہی باقی نہیں تھی۔ کوئی اپنے مالداری پہ اکڑ رہا ہے، کوئی اپنی پراپرٹی اور جائیداد پہ اکڑ رہا ہے کہ یہاں سے ہمیں مرنا نہیں ہے، یا مرنا بھی ہے تو ہمیں کوئی حساب کتاب نہیں دینا، یہ وہ لوگ سوچ رہے تھے۔ اس طریقے کی برائیاں پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی کسی سے قرض لیتا تو بطور سود قرض لیتا تھا۔ کسی نے کسی سے 10,000 روپے لے لیا، اور اگر اس نے اس سے کہا کہ آپ کو 1 مہینے کے بعد یا 1 مہینے تک کریکٹ اس ٹائم پہ ہمیں پیسے واپس کرنا ہے، اگر وہ نہیں دے پاتا تو پھر اس پہ کیا ہوتا تھا؟ 10,000 100 روپے، 10,000 10 روپے یا 5 روپے، جس طریقے سے بھی وہ اس طریقے سے پلانٹی لگاتے تھے، وہ جس کو سود کہتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرہ اور سوسائٹی کا بھی یہی حال ہے۔ اگر کوئی قرض دار ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کی کمزوری کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ایمان والے، اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آئے تھے، ان برائیوں کو مٹانے کے لیے، ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ سامنے والا غریب ہے، ہم سے قرض لیتا ہے تو کوئی باؤنڈیشن نہیں، اس کو دیجیے، آپ کے پاس ہے قرض دیجیے اس کو، اور بولیے آپ اتنے ٹائم کو واپس کیجیے۔ اگر وہ واپس نہیں کر سکتا ہے آ کر آپ کو بتائے گا، لیکن آپ یہ مت کیجیے، یہ مت کہیے اس سے کہ اگر اس ڈیٹ کو آپ نے واپس نہیں کیے میرے پیسے تو آپ کو 10,000 100 روپے یا 11,000 یا اس سے زیادہ کچھ ادا کرنا پڑے گا۔ آپ وہ حرام پیسے کھا کر کیا کریں گے؟ آپ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، آپ اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں، آپ کی جو آنے والی زندگی ہے آخرت کی، اس کو برباد کر رہے ہیں۔ میرے محترم معزز ساتھیوں، یہ سب چیزیں کیوں ہوئی؟
ہمارے اندر بھی یہ چیزیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ صرف اور صرف اللہ کے رسول کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن و حدیث کی مکمل تعلیم ہمارے پاس نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب چیزیں جو عرب کے اندر تھی، جن کو ہمارے نبی نے ختم کیا، جن کو ہمارے رسول نے ختم کیا، جن کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں نبی بھیجے، اور جس کی ذمہ داری، جس کی رسپانسبلٹی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونپ کر گئے، حوالے کر کے گئے، ان چیزوں کو ہمیں کرنا ہے، لیکن کیوں نہیں ہم کر پا رہے ہیں؟ تمام کام ہم کر رہے ہیں، تمام چیزیں ہم کر رہے ہیں، اپنے بزنس کر رہے ہیں، ٹائم پر کھا کما رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں ختم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ جب ہمارے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمارے اندر نہیں ہوگی تو اس طریقے کے چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، اس میں ہم بھی خود بھی انوالو ہوں گے اور خود بھی اس کو کریں گے اور گناہوں میں شامل ہوں گے۔ میرے محترم موجود ساتھیوں، کھلے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر فرمایا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، ہمیں سود کو حرام قرار دے دیا ہے۔ جس طریقے سے شراب ہے، جس طریقے سے زنا ہے، جس طریقے سے گناہ عظیم ہے، بڑے گناہ ہیں، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا اور کہا کہ آپس میں جو بائنگ اینڈ سیلنگ ہوتی ہے، آپس میں خرید و فروخت ہوتا ہے، اس کو ہم نے حلال قرار دے دیا۔ لیکن ہمارا سوسائٹی اور معاشرہ کیسا ہے؟ ہم اپنے پیسوں کو بینک میں جمع کرتے ہیں۔ جمع کیجئے، بالکل جمع کرنا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے نسل کو بھی دیکھنا ہے، جنریشن کو بھی دیکھنا ہے، لیکن ہم جو اپنے پیسے کو بینک میں جمع کرتے ہیں تو بینک ہم کو کچھ پرسنٹ سود دیتا ہے، انٹرسٹ دیتا ہے۔ اب اس کو نکالیں گے کیسے؟ کس طریقے سے؟ کیا اس کو استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اگر آپ کے محلے میں کوئی اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس کوئی آمدنی نہیں ہے اور اس حالت میں ہے کہ اب بھوکے ہی اس کے بچے سوتے ہیں یا بھوکے رہنے کی کنڈیشن میں ہیں، تو آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ اس طریقے سے غیر مسلم ہے ان کو دے سکتے ہیں، یا تو پھر روڈ وغیرہ بن رہے ہیں وہاں استعمال کرا سکتے ہیں، یا ٹوائلٹ وغیرہ بن رہے ہیں وہاں یوز کرا سکتے ہیں۔ یہ جو پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہے، اس کے بدلے جو بینک ہمیں پیسہ دیتا ہے انٹرسٹ، وہ غلیظ پیسہ ہے، گندا پیسہ ہے۔ جیسے کہ اور ایگزامپل دیکھیں، اللہ نے جتنا بھی ہم کو دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے کئی کیٹیگری کے لوگ بنائے ہیں مسلمانوں میں بھی، جیسے کچھ کو اللہ نے مالداری دے کر آزماتا ہے، پیسے دے کر آزماتا ہے، کچھ کو پراپرٹی دے کر آزماتا ہے، کسی کو علم دے کر آزماتا ہے، کسی کو غریب بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ یہ سب اللہ کی آزمائش ہے۔ تو 12 مہینے میں ہر سال بھی ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے۔ اب رمضان میں ہم صدقہ نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے کو کیوں کہا گیا؟ زکوٰۃ نکالنے کو اس لیے کہا گیا، جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو دیکھیے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جب بھی آپ تلاوت کرتے جائیں گے کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ملتا رہے گا، نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ہم زکوٰۃ اس لیے نکالنے کو کہا گیا ہے کہ ہمارا مال پاک اور صاف ہو جائے، کلین ہو جائے، جبکہ وہ بھی ہمارا مال ہے۔ یہ جو زکوٰۃ ہے 2.5% نکالنے کا، 2.5، یہ غریبوں کا حق ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، جو وہاں کے غریب غربا اور مساکین ہیں، ان کی ہیلپ ہو سکے، ان کی مدد ہو سکے۔ اگر صحیح طریقے سے ہمارے مومن مالدار لوگ صحیح سے زکوٰۃ نکالیں
تو ہمارا معاشرہ اور سوسائٹی کے جو غریب لوگ ہیں نہیں، غریب طبقہ، وہ غریب نہیں ہوتے، وہ محتاج نہیں ہوتے۔ اچھا، اس کی وعید کیا بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ زکوٰۃ نہیں نکالنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارشوں کو روک لیتا ہے۔ اب اس پہ بھی ایک سوال ہوگا، پھر یہ کیوں بارش ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بغیر دماغ کے جانور نہیں ہوتے زمین پر تو وہ بھی بارش اللہ نہیں برساتا جو تھوڑے بارش اللہ برسا رہا ہے۔ یعنی جو تھوڑی بارش ہم کو مل رہی ہے وہ جانوروں کے بدلے میں مل رہی ہے۔ تو اتنی بڑی وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ تو یہ جو مال ہم نکالتے ہیں، مال سے جو زکوٰۃ کو نکالا جاتا ہے، مال کی محبت کم ہو اور اللہ کی محبت دل میں بیٹھے، اس لیے اپنے پیسے سے اپنے مال سے زکوٰۃ کو ادا کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے جو آزو بازو کے لوگ ہیں ان کی ہیلپ ہو سکے، ان کی مدد ہو سکے۔ یہ سب چیزیں اور اس طریقے کی برائیوں میں ہم کیوں انوالو ہوتے ہیں، کیوں ملوث ہوتے ہیں؟ چونکہ ہمارے پاس دینی علم نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے۔ علم الگ الگ قسم کے علم ہے، دنیاوی علم ہے، دینی علم ہے، لیکن ہمیں اتنا علم آنا چاہیے، اتنا علم ضرور اپنے گھروں میں، اپنے نسل کو، اپنے بیوی بال بچوں کو، ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے اچھائی اور برائی میں فرق، حلال اور حرام میں تمیز، بڑے اور چھوٹے میں تمیز، مسلم اور غیر مسلم میں فرق، ان کے ساتھ کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، کیسے ملنا جلنا ہے، کیا ان کو اگنور کرنا ہے یا بات چیت کرنا ہے؟ نہیں۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ جب تک ہم اس کو جانیں گے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کا کیریکٹر، صحابہ کرام کا سیرت اور ان کا کیریکٹر ہم نہیں پڑھیں گے، وہ چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو جب یہ چیزیں ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے، تو وہ چیز ہمارے اندر آئے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں، وہ ہماری زندگیوں میں آئیں گے، اور اس کے ساتھ ہم سنت کو زندہ کرنے والے بھی ہوں گے۔ ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیا جائے۔ اللہ کے جو بندے مجبور ہیں، اللہ کے بندے جو لاغر ہیں، اللہ کے بندے جو ضعیف ہیں، اللہ کے بندے جو مصیبتوں میں ہیں، اللہ کے بندے جو پریشانیوں میں ہیں، ان کی پریشانیوں کو ہم دور کریں۔ ہماری زندگی کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم آرام سے اپنا سب کچھ بنا لیں اور کھا لیں، پی لیں اور اپنی نماز پڑھ لیں، اپنا روزہ رکھ لیں، سب کچھ کر لیں، صرف اس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو فرض ہے، آپ نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، لیکن جو زندگی کا اہم فرائض ہے، جو اہم فرض ہے، اس کو ہم ادا نہیں کر پائے۔ اگر یہی کرنا رہتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پڑھتے، اپنا روزہ رکھتے، اور جو چیزیں اللہ کی بتانی تھی وہ بتا کر چلے جاتے، اس پر عمل کر کے نہیں جاتے۔ لیکن میرے محترم معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نبی ہم کو دیا جو تمام گناہوں سے پاک، ہر چیز سے پاک اور صاف، پھر بھی وہ راتوں کو نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ نبی راتوں کو دعائیں کر رہا ہے، سوتا کم ہے، کھاتا کم ہے، جاگتا زیادہ ہے، اللہ سے زیادہ سے زیادہ دعائیں کر رہا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آپ کو کیا ضرورت ہے، رات رات بھر جاگتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دیکھیے وہ نبی جو ہر چیز سے پاک ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم ہم کو دے گئے اپنے امتیوں کے لیے، اس امت کے لیے یہ تعلیم دے کر گئے۔ تو ہماری زندگی اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کو خوش اور راضی کرنے کے ساتھ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ لوگوں کی ہیلپ کی جائے، مدد کی جائے۔ ایک بڑا اگزامپل آپ جانتے ہیں، بار بار سنتے ہیں کہ مکہ میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب انہوں نے کھلے عام دعوت کا کام شروع کیا تو مکہ کے لوگ دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ ستانے لگے، پریشان کرنے لگے، تکلیف دینے لگے، اور ایسی تکلیفیں، ایسی پریشانیاں کہ برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے دیکھتے یہ حکم دے دیا کہ تم لوگ حبشہ چلے جاؤ، کچھ لوگ مدینے چلے جاؤ، کچھ لوگ فلاں ملک کو چلے جاؤ۔ وہ لوگ چلے گئے۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی مکہ والے پڑ گئے، جہاں آپ کا وطن ہے، گھر ہے، جہاں آپ پیدا ہوئے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ جو ان کی پلاننگ تھی یہ کیا کہ آپ کو جان سے مارنے کی پوری پلاننگ کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ دیتے ہیں اور مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ بیچ میں بہت سارا لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ بہرحال آپ مدینہ والوں کو دیکھیے، مدینہ والے انتظار کر رہے ہیں اللہ کے نبی کب آئیں گے۔ روزانہ صبح کو اٹھ کر شام کو دیکھتے ہیں اس راستے سے اللہ کے نبی آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچ گئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے کیا کہا، دیکھیے، کہا یہ جو مکے سے اپنا گھر اور پراپرٹی، جائیداد سب کچھ چھوڑ کر یہاں مدینے میں آئے ہیں، اس کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے صرف ان کا یہ مقصد تھا، تو اب تم لوگ آپس میں بھائی بھائی، المسلم و اخو المسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والا بھائی آپس میں بنا لیا۔ پھر یہی نہیں، آگے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اتنا ایمان ان کا کیسا تھا، اتنا مضبوط اور اتنا اسٹرانگ تھا، کیا کہا، یہ تمہارے مہاجر بھائی ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے ہیں، تم لوگ انصار ہو، کس بنا پر، اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد، ہر چیز سے ان کو حصہ دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ کہنا تھا، خوشی خوشی مدینہ کے صحابہ نے کیا کیا، اپنی پراپرٹی سے ان کو حصہ دیا اور کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ یہ بڑی مثال اور بڑا اگزامپل ہے۔ مدینے کے صحابی، مکہ کے صحابی آپس میں مل بیٹھتے، ایک دوسرے کو تعلیم دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے، عام کرتے، سیکھتے اور سکھاتے۔ ایک انہی میں ایک جماعت تھی اصحاب صفہ۔ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جن کے پاس گھر بھی نہیں تھے، پراپرٹی بھی نہیں تھی، جائیداد بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسجد کے سامنے سائڈ میں ایک چبوترا بنوایا، وہ اصحاب صفہ اسی پہ رہتے تھے۔ ایسے لوگ تھے، اللہ کے نبی کو چاہنے والے ایسے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے ہمارا بھی ذکر کیا، اس امت کا بھی ذکر کیا۔ ایک ایسی امت آنے والی ہے، ایک ایسی امت آئے گی جن کی زندگی اتنی ہوگی لیکن ان کے ثواب، ان کے کام ایسے ایسے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام یہ بولتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ اس وقت ہم ہوتے، کاش کہ ہم اس وقت پیدا ہوئے ہوتے۔ لیکن یہ جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جس کے بارے میں صحابہ تمنا کرتے تھے، آرزو کرتے تھے، میرے محترم مولوی ساتھی، ہم اپنی زندگی کو بالکل ہی بیکار سمجھتے ہیں، کاسٹلی نہیں سمجھتے، قیمتی نہیں سمجھتے کہ آخر ہمارا وجود، ہماری زندگی جو یہاں ہم گزار رہے ہیں، کل آخرت میں اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا دے گا اگر ہم نے صحیح طریقے سے گزارا ہے۔ تو میرے محترم مولوی ساتھیوں، جو ہماری نسل ہے، ہماری جنریشن ہے، اس کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ کہیں سے بھی ملے، کہیں سے بھی اچھی چیز ملے، آپ لے لیجیے۔ یہ نہ کرنے جائیے یہ فلاں جماعت کا ہے، یہ فلاں جماعت کا ہے، یہ فلاں جماعت کا ہے۔ سب کا کلمہ ایک ہی ہے، سب کا قرآن ایک ہے، نماز بھی ایک ہے،
کھاتے بھی وہی ہیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ میرے محترم معزز ساتھیوں، وہ دور نہیں ہے کہ ہم جماعتوں میں بٹیں اور ایک دوسری جماعت پہ الزام لگائیں یا خاندان پہ الزام لگائیں، فلاں خاندان کا ہے، فلاں خاندان کا ہے، فلاں بھائی میرے محترم معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً خاندان اور جماعتیں الگ الگ بنائی صرف پہچان کے لیے، لیکن کل اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے تو اللہ یہ نہیں کہے گا فلاں خاندان والے آؤ تم پہلے جنت کو جاؤ، یہ نہیں کہے گا۔ یہ تو پہچان کے لیے بنایا گیا ہے۔ انسانوں میں گورے ہیں، کالے ہیں، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، اندھے ہیں، ہر قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی یہ چیزیں، کھانے میں بھی الگ الگ قسم کی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر فرمایا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے، قدرتی ہے، نیچرل ہے، اندھا ہے، لنگڑا ہے، گورا ہے، کالا ہے، اس کو برے القاب سے، برے ٹائٹل سے نہ پکارا جائے۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے جو بنایا ہے وہ ویسٹ اور بیکار نہیں بنایا ہے۔ وہ کس لیے اندھا اس کو بنایا ہے، کس لیے لنگڑا بنایا ہے، کس لیے لولا بنایا ہے، کس لیے اس کو غریب بنایا، کس لیے دولت مند بنایا، کس لیے اس کو کچھ نہیں دیا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں تو صرف اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب ہماری عمر ایج بھی ہو گئی تو اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہم اگر سیکھنے جاتے ہیں امام صاحب کے یہاں تو لوگ ہماری بے عزتی ہو۔ علم کے لیے کوئی بے عزتی نہیں۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، 60 سال زندگی گزار کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور جتنی زندگی بچی ہوتی تھی علم سیکھنے میں لگا دیتے تھے۔ کوئی عالم بننا ضروری نہیں ہے، فرض بھی نہیں کہا گیا ہے، حافظ بننا بھی فرض نہیں کہا گیا ہے، لیکن اتنا علم اور اتنا جانکاری آپ کے پاس ہونا چاہیے، حلال حرام کی تمیز ہو سکے، بڑے چھوٹے کی تمیز ہو سکے، اچھائی اور برائی کی تمیز ہو سکے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے، ان تمام چیزوں کی تو پہچان ہو سکے میرے محترم معزز ساتھیوں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو کیا سبھی عالم تھے؟ کیا کبھی سبھی صحابہ تھے؟ استغفر اللہ، سبھی صحابہ تھے، لیکن کیا سبھی حافظ تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جو حافظ نہیں تھے، لیکن ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے، ایسے صحابی تھے۔ ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی ہمارے اعمال نہیں ہیں، لیکن جو بھی اللہ نے ہم کو دیا ہے کرنے کو، ہم اللہ کا شکر تو ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ مزید دے گا۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں جو بھی بندے ہمارا شکر ادا کرتے ہیں ہم اور زیادہ دیتے ہیں، اور جو ناشکری کرتے ہیں ہم اور گھٹاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کو ناشکری پسند نہیں ہے، چاہے زیادہ اللہ دے دے اس پر بھی شکر ادا کیجیے، اور کم دے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ شکر ادا کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو ایسی عمر میں بھی آپ آئیے مسجد کو، جہاں بھی آپ کو مل جائے علم سیکھنے کو، حلال حرام کے بارے میں، دنیا کی زندگی کے بارے میں، الگ الگ قسم کی ایسی چیزیں ہیں اس دنیا میں جو دیکھنے میں لگتی ہیں کہ حلال ہے، لیکن اس کے اندر بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسی باریکی ہوتی ہے جو ہم وہ حرام کام بھی کر ڈالتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جانکاروں سے جاننا ضروری ہے۔ جو جس میدان کا فیلڈ کا آدمی ہے، بینکر ہے بینکر سے جانیے، اگر کوئی سائنٹسٹ ہے اس کے بارے میں جانیے، کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، اس کے بارے میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کس طریقے سے اس کام کو آگے بڑھانا ہے، کیا چیزیں ہم کو نہیں کرنا ہے، کیا چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کیا چیزیں قرآن کے اندر ہیں کیا نہیں ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ تو علم کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ آپ بڑھاپے میں بھی علم سیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، ہر چیز کر سکتے ہیں، لیکن میرے محترم معزز ساتھیوں، اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے حلال حرام کو جان لیا جائے کہ ہماری جو زندگی پچھلی جو گزری ہم نہیں جانتے تھے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین راستہ نکالا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر بھی فرمایا ہے وَأُنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ سے توبہ و استغفار کر لیا جائے، ایک نئی زندگی شروع کی جائے اور اللہ کے سامنے رویا جائے، گڑ گڑایا جائے، اور اللہ سے حلال چیزیں مانگی جائے، حلال چیزوں کے ہم طلبگار ہوں۔
کھانے میں ہو، پہننے میں ہو، کام کرنے میں ہو، بزنس میں ہو، جو بھی چیزیں ہو حلال کمانے کی کوشش کی جائے. تھوڑی دیر پریشانیاں آئیں گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.